السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ اور ناظرین، پاکستان میں الیکشن کے ماحول اور سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کریں گے اور جاوید شاہ صاحب کا تجزیہ جانیں گے۔ مختلف خبریں ہیں جن میں سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کے متعلق جاوید شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ جاوید شاہ صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا جو ہے اس وقت ہر فورم پر اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور ان کا ہر جو بھی نمائندہ اس وقت ٹی وی پر آ کر یا سوشل میڈیا سے بات کر رہا ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ اور الزام تراشی کا سلسلہ انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 76% ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے 843 جو ہے کاغذات جو جمع کرائے گئے، ان میں سے 598 کاغذات منظور ہوئے ہیں اور 245 جو کاغذات تھے وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس پر آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور باقی ججز جو تھے معزز صاحبان، انہوں نے بھی جو ہے لطیف کھوسہ صاحب سے اس پر جرا ہوئی ہے۔ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیشہ صاحب؟ آپ نے جو بتایا ہے کہ اتنے یہ ہو گئی ہے، یعنی کہ 898 کاغذات منظور تو ہوئے۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو مکمل آزادی سے یہ فارم بھی جمع کرا رہے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہے اور مسترد کم ہوئے ہیں۔ مسترد تو اور پارٹیوں کے بھی ہوئے ہیں، مسترد تو اے این پی کے بھی لوگوں کے، مسترد تو پیپل پارٹی کے بھی ہوئے، مسترد جے یو آئی کے بھی ہوئے۔ تو آپ اپنا کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو یا تو تمام پارٹیوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں یا پھر ٹی آئی کے لیے آپ تو اپنا، یعنی کہ اب کیا چاہتے ہیں کہ 100% کاغذات منظور ہو جائیں سب کے، مسترد کسی کے بھی نہ ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ 100% تو کبھی بھی نہیں ہوتے، کوئی آبجیکشن لگتی ہے پھر ٹریبونل میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد منظور ہوتے ہیں، دوبارہ منظور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے بتایا، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے، یہ صرف یہ اپنے کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے پی ٹی آئی والے ایسا ہے، جی ہاں، لوگوں کا سینٹیمنٹ اور یعنی جو ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نرم گوشہ۔ اچھا جان صاحب، یہی اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف جو کہ ناانصافی اور مظلومیت اور امتیازی سلوک کی شکایت کرتی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھنے والے ایک ہی گھر کے 4 افراد کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں، جن میں جو ہے طاہر صادق صاحب اور ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی، ان چاروں ان کے جو ہے کاغذات جو ہے وہ جو ہے منظور ہو گئے ہیں۔ یعنی 50-1 سے طاہر صادق صاحب کے اور حلقہ 2 سے ان کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹی جو ہیں اور جو ان کے بیٹے، ان کے بھی جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے صوبائی اسمبلی کے لیے جو ہے منظور ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف اس طرح کے الزامات اور دوسری طرف ایک ہی گھر کے 4 افراد کے کاغذات۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں جن کا نام بڑے پرانے پارٹیوں میں طاہر صادق، جی ہاں، تو ان کے پہلے مسترد ہوئے تھے، پھر منظور ہو گئے۔ جی ہاں، جی تو ہاں، یہ تو ایک سلسلہ چل ہی رہا ہے، مسترد منظور کسی کے ہوئے۔ اب یہ آپ نے بتایا ایک گھر کے، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کوئی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کوئی ملی ہوئی ہے، لگتا ہے ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک گھر کے لوگوں کو تمام ان کے منظور کر لیے گئے، تو اب بھی کیا یہ الزام لگاتے رہیں؟ یہ ایک سیاست کا حصہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا پروپگنڈا کریں کہ اپنے کو مظلوم شو کریں کہ بھئی جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس طرح۔ اور یہ تمام تر الزام یہ کس پہ لگا رہے ہیں؟ نگراں حکومت پہ لگا رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ لگا رہے ہیں، یا در پردہ یہ پس منظر میں موجود اسٹیبلشمنٹ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو الزامات کی جو سیاست یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے صرف ٹینشن اور نفرت پھیل رہی ہے، اس سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کے اپنے لیے یہ نقصان کر رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں اس طریقے میں، تو یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں 8 فروری کو جو قومی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس پر جو ہے بے یقینی کی سی جو ہے ایک کالی گھٹا سی جو ہے وہ چھاتی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے ابھی تک کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دال میں ضرور کالا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو جو ہے ماضی میں جو ہے 3 انتخابات فروری میں ہی، اور جو ہے 2 انتخابات ان میں سے جو ہے وہ آج سے بدترین دہشت گردی کی صورتحال میں ہوئے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے، اور صرف
14 ممبران کی موجودگی میں یہ قرارداد منظور بھی کرا لی گئی ہے سینٹ سے، جو سب سے یعنی ہمارا معتبر فورم ہے پارلیمانی۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، اس قرارداد کے منظور ہو جانے کو؟ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا یہاں یہ کہنا ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ جائے گی، کیونکہ بول رہے ہیں میں کھل کے پارٹیوں کو جو ہے نہ جلسے کر سکتا، انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں کہیں کسی جلسے میں نہیں جا سکتا، مجھے جو تھریٹ ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے ولاگ میں اظہار بھی کیا ہے اس کے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اب دیکھیے اس میں کون تھا ایوان میں، اس وقت ایک قلیل تعداد لوگوں کی موجود تھی سینٹ میں۔ اس میں پی ٹی آئی کے بھی ایک گردیپ سنگھ تھے، اور دوسرے وہ ہمارے یعنی تنگی جو تھے اپنا پیپلز پارٹی کے مہرمند تنگی، تو وہ تھے وہاں موجود۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا گیا، اس میں اسپیکر بھی ملے ہوئے تھے جو چیئر کر رہے تھے، انہوں نے ایک وقت نکال کے ایک درخواست جمع کرائی خیبر پختونخوا سے تعلق ہے دلاور صاحب کا، انہوں نے یہ جمع کرائی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو دونوں جو حضرات ہیں پیپلز پارٹی کے، ان لوگوں کو شوکات جاری کر دیا گیا پارٹی، جبکہ انہوں نے قرارداد پر دستخط نہیں کیے۔ ان کا جو ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے نشاندہی کورم کی نہیں کی۔ اگر یہ کورم کی نشاندہی کر دیتے کہ کورم پورا نہیں ہے تو یہ قرارداد پیش ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اتنی ان کی یعنی کہ غلطی ہے یا، مگر بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان پارٹیوں کو ابھی منشا یہ تھی، اب ان پہ یہ الزام لگ رہے ہیں کہ جیسے گردیپ سنگھ پہ بھی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو شوکات دے دیا ہے، اس نے کیوں نہیں بولا؟ بھائی وہ بھی قرارداد کی بائیکاٹ کر دیتے، نکل جاتے، بہت سارے راستے تھے۔ مگر بہرحال اس میں پی ٹی آئی کو بھی آپ الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی یہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائے تو اچھا ہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی صوبہ سرحد میں بھی ووٹر ہیں، اور صوبہ سرحد میں سخت سردی کا عالم ہے، اور پہاڑی علاقے جو ان کے دوسرے دور دراز علاقے، اب تو وزیرستان اور یہ تمام علاقے خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو فضل الرحمان بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بجا فرما رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹر بھی وہاں سے ٹھنڈ سے نقل مکانی کر چکے ہوتے ہیں اپنے علاقے سے۔ اب جب وہاں پولنگ بوتھ بنے گا تو کون ووٹ ڈالنے آئے گا؟ جو شہر میں جا چکا ہوتا ہے، غریب آدمی شہر میں جا چکا ہوتا ہے، بلوچستان سے پہاڑوں سے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو کچھ اس طرح کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آگے بڑھ جائے گا مارچ تک تو وہ تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب آگے جا کے کوئی اور پرابلم ہو جائے گی۔ اب فضل الرحمان کو تھریٹ ہے تو کیا مارچ میں ختم ہو جائے گا؟ تھریٹ مارچ میں بھی رہے گا، کیونکہ تھریٹ تو ان کو وہاں سے ہے، طالبان کے جو مخالف گروپ والے ہیں طالبان سے، تو وہ ملنے آج جا رہے ہیں افغانستان۔ جی ہاں، جا چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، ان کی ملاقات بھی ہو گئی نائب وزیر اعظم سے۔ تو اب لازمی ان کی جو افغان حکومت کے جو مخالف گروپ ہیں جو صرف لڑنا ہی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لڑتے رہیں گے، تو پاکستان کی ٹی ٹی پی اور ایک داعش، یہ ان کے مخالف ہیں۔ یہ انہوں نے نواز شریف کو بھی تھریٹ دی ہوئی ہے، اس طرف سے آ رہی ہے، اور مختلف رہنماؤں کو، پاکستان کے قومی رہنماؤں کو تھریٹ ہے۔ تو اس طریقے کی تھریٹ تو ہمیشہ الیکشن میں رہی ہے۔ تو اب اگر اس تھریٹ سے وہ کر دیا جائے کہ بھئی الیکشن ملتوی کر دیا، تو پھر تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں بر وقت الیکشن کرا دیا جائے تو اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی بیٹھک کر لیں تمام ادارے کے سربراہ، آپس میں مل کے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جو سیاست، لیول پلینگ فیلڈ یا ہمارے کاغذ پھاڑنے، اس طرح کے جو لگائے جا رہے ہیں، یہ ختم کر دیں یہ سیاست، اور پرامن ماحول میں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں یہ لوگ۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔